بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، کئی ایک احباب نے سوال کیا ہے کہ قربانی کرنا کس شخص پر واجب ہے اور اس کا کیا نصاب ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی کرنا ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مال کی مقدار فقہاء نے متعین کی ہے، اور جو انسان اس مالیت کو پہنچ جائے، اس مالیت کا مالک بن جائے، وہ خواہ زیورات کی شکل میں ہو یا روپیے پیسے کی شکل میں ہو، اگر کوئی انسان اتنے مال کا مالک بن جاتا ہے تو اس شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں، اور ایسے ہی شخص پر زکوٰۃ اور قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کا نصاب بعین ہی وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے کہ جب مال پر سال گزر جائے، حولان حول ہو جائے، لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مال پر سال گزر جائے، بلکہ قربانی کے واسطے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قربانی کے دنوں میں بھی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی فقہاء کے مطابق متعین کردہ مال کی مقدار کا مالک بن جاتا ہے تو اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یا 52.5 تولہ چاندی یا کچھ سونا، کچھ چاندی اور کچھ روپیے پیسے کا مالک ہے تو اس انسان پر قربانی واجب ہوگی، جو کہ آج کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت غالباً 50-55 ہزار روپے بنتی ہے۔ اگر کوئی انسان اتنے مال کا مالک بن جاتا ہے یا سامان تجارت اس کے پاس اتنا ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، یا گھر کے اندر گھریلو سامان جو ضرورت سے زائد ہوتے ہیں، اس کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگاتے ہیں، یہ بات ہمارے دریار میں، ہمارے عرف میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے کہ گھر کے اندر ضرورت سے زائد بہت سا سامان ہوتا ہے، اپنے پہننے کے کپڑے بھی ضرورت سے بہت زیادہ زائد ہوتے ہیں، اس برتن جو استعمال کے ہوتے ہیں ان کے علاوہ بہت سارے برتن ہوتے ہیں، ہم ان کا حساب نہیں لگاتے ہیں۔ حالانکہ جس انسان پر گھر کے برتن، کپڑے، ضرورت سے زائد سامان بھی ہو اور وہ اتنی مالیت کو پہنچ جائے کہ جس سے آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس انسان پر بھی قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ مالدار پر اور صاحب نصاب پر ہی قربانی کرنا واجب ہے، کسی غریب پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت زبردستی کسی کے اوپر کوئی حکم نہیں تھوپتی ہے۔ اگر کوئی انسان صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن جائے، لیکن پھر بھی وہ قربانی کر رہا ہے تو قربانی کا ثواب تو ضرور مل جائے گا، لیکن شریعت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی انسان صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید اور وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ اگر کوئی شخص وسعت کے باوجود، اتنی مالیت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنی زبردست وعید اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، لیکن آج کل بہت زیادہ کوتاہی اس میں ہوتی ہے۔ بہت سے بیچارے غریب طبقے کے لوگ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی قربانی کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے قرض لے کر کے قربانیاں کرتے ہیں،
لیکن بہت سے مالدار ایسے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے ہی وہ اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو مالیت کا مالک ہوتے ہوئے بھی، صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک کلپ میں بتایا ہے کہ گھر میں اگر 5 آدمی صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کا الگ الگ حصہ لینا واجب ہے۔ اگر مرد نے حصہ لے لیا ہے، بیوی یہ سمجھے کہ مرد نے حصہ لے لیا ہے ہماری طرف سے کافی ہو گیا، یہ بالکل خام خیالی ہے اور بالکل غلط ہے۔ ہر ایک انسان پر جو صاحب نصاب ہے اور جو 52.5 تولہ چاندی کی بقدر مالیت کا مالک ہے، ہر ایک انسان پر قربانی کا حصہ کرنا واجب ہے اور ہر ایک کو حصہ لینا پڑے گا، چاہے گھر میں مرد ہو، عورت ہوں، جتنے بھی افراد ہوں ان کو اس میں حصہ لینا پڑے گا۔ اور خاص طور سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے پاس میں اتنے زیورات ہوتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں، لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ قربانیاں نہیں کرتی ہیں۔ ان کا عذر یہ رہتا ہے کہ ہم پیسہ کہاں سے لائیں، زیور ہمارے پاس ہے لیکن ہم پیسہ کہاں سے لائیں۔ تو یاد رکھے شریعت نے کہیں یہ بات نہیں کہی ہے کہ تم زبردستی اتنا زیور پہنو جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی وسعت ہے، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کر سکو، تم اپنے زیور پر واجب ہونے والی قربانی کو ادا کر سکو، تو تم اس زیور کو رکھنے کی حقدار ہو، ورنہ اپنا زیور بیچ دو اور اتنا زیور رکھو کہ جتنے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جتنے سے قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر تم نے اتنا سونا چاندی رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم صاحب نصاب ہو جا رہی ہو، تو یاد رکھو تم اپنے تھوڑا سا سونا بیچ دو، تھوڑی سی چاندی بیچ دو، اس سے قربانی ادا کرو۔ اگر آپ زیور رکھ رہی ہیں تو اس کے احکامات کو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رکھنے کا حکم اور قانون اور نیم بتایا ہے اس کے اوپر بھی تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر تم زیورات تو رکھ رہی ہو لیکن نیت تمہاری یہ ہوتی ہے کہ مرد ہماری طرف سے قربانی کر دیں، میں یہ بات بھی صاف کرتا چلوں کہ عورت کے زیور کی زکوٰۃ مرد کے اوپر ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ عورت کے زیور کی وجہ سے واجب ہونے والی قربانی کا حصے کے پیسے دینا مرد کے اوپر ضروری نہیں ہے، مرد کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ اس زیور کو مرد نہیں پہنتا ہے، تم استعمال کرتی ہو، تمہارے اوپر اس کی قربانی کرنا، اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ قربانی ہر ایک اس شخص پر واجب ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی بقدر قیمت کی مالیت کا مالک بن جائے، جو کہ فقہا نے متعین کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک مرد عورت پر جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ عورت کی طرف سے مرد پر قربانی کرنا کوئی زبردستی اور ضروری نہیں ہے۔ جو عورت صاحب نصاب ہے وہ اپنے زیور کو بیچ کر کے اپنے زیور کی طرف سے اور اپنے مال کی طرف سے قربانی ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔